السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش و شاد اور آباد رکھے۔ چونکہ سردیوں کی آمد ہے، سردیوں کی آمد کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سیزنل فروٹس جو ہیں وہ ساتھ ہی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور سردیوں کا جو سب سے اسپیشل فوڈ ہے وہ تو موسمی، سنترا اور جسے مالٹا اورنج کہتے ہیں وہی ہے۔ اور بس اس ٹائم میں اسی کو موسمی کو ہی پیل آف کر رہی تھی۔ ایکچولی سیزن آ گیا، ابھی مالٹے اور مت تو نہیں آئے لیکن موسمیاں آ گئی ہیں، اور یہ اتنے دنوں سے میری فریج میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ایکٹیو فروٹس کھانے میں بہت زیادہ لیزی ہوں، اور ابھی اتنی ڈرائی ہو چکی ہیں، ان کے پیلز اتنے ڈرائی ہو گئے ہیں کہ مجھ سے پیل آف بھی نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ تقریباً شام کا ٹائم ہے، اور بس اب کچھ دل کرا تھا کھانے کے لیے، تو سوچا کہ آج اسی کو ختم کروں، مطلب کھانے شروع کروں، اس کو ختم کروں۔ کافی زیادہ میرے پاس اسٹور پڑی ہوئی تھی، تو بس آج اسی سے میں اسٹارٹ کر رہی تھی۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پھل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جب بھی کوئی نیا فروٹ آئے تو ہمیں اس کو سب سے پہلے گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو کھلانا چاہیے، یہ سنت نبویہ۔ تو میں اب کاٹ رہی ہوں اس کو، میں کوشش کروں گی کہ اپنے کسی بچے کو ساتھ اس کو ضرور کھلاؤں، اگر کھائیں گے تو نہیں لیکن اسکویز ضرور کروا دوں۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو اس طرح سے نہیں کھاتی، تو پھر میں نے پہلے اس کو 4 پیسز میں کٹ کیا، اس کو تو سالٹ لگایا اور اس کو چوس کے کھا رہی تھی، یعنی اس کا جوس اسکویز کر رہی تھی۔ اس سے کیا ہو رہا تھا، اس کے جو پیلز، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سے وہ جو اس کے انسائڈ جو اس کے ریشیو ہوتے ہیں وہ میرے دانتوں میں بہت زیادہ پھنس رہے تھے۔ تو بس پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو ایسے کٹ کر کے کھا کے انجوائے کرتی ہوں۔ اور میرے بچے جو ہیں، میں بس اب اس کو کاٹ کے ڈرائنگ روم میں لے آئی ہوں، ساتھ ساتھ کھاؤں گی، ساتھ ساتھ بچوں کو دیکھوں گی۔ بچے جو ہیں وہ خیر سے کھیل رہے ہیں، یہ میرا ایکچولی شام کا ٹائم ہے، بچے پڑھ پڑھ کے ٹیوشن سے آگے ہوئے ہیں، اس ٹائم ان کا پلے ٹائم ہوتا ہے، وہ بس پلے کر رہے ہیں۔ ان کو میں نے بلاگس نکال کے دیے تھے، اور میرا بیٹا جو ہے اس ٹائم بلاگس بلڈ کر رہا ہے۔ یہ ایکچولی لائٹنگ میکوین جو کارز مووی ہے، لائٹنگ میکوین اس کا ٹریلر ہے، یہ میک ایکچولی میرے بیٹے کا جو ہے نا فیوریٹ کریکٹر بھی ہے اور ٹوائے بھی ہے، جو یہ مطلب جب نئی نئی کار مووی تو ایکچولی بہت پرانی آئی ہوئی ہے، لیکن جب میں نے اس کو مطلب US میں کروا کے دی تو اس کی بہت فیوریٹ مووی تھی، اور اس کے پاس اتنی زیادہ کار مووی کی کلیکشنز ہیں۔ میں کار مووی کی جو کریکٹر ہے لائٹ میکوین، جس کی کارز، اس کی لوٹس آف کلیکشنز ہیں، کسی دن میں آپ کو وہ بھی اس کی کلیکشن ضرور دکھاؤں گی۔ آج بس کے ٹریلر کے ساتھ یہ پلے کرا تو میں سوچا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ بچے ہیں وہ دن بدن نئے ٹوائز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر جو اس کے جو بابا ہیں وہ ہیں بھی تھوڑے سے اس طرح کے کہ جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر اس کو لا کے ضرور دیتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ بچوں کو اتنا زیادہ بھی ڈیمانڈنگ نہیں بنا دینا چاہیے کہ بچے پھر ڈیمانڈ کریں اور ہمیں ان کو وہی چیز لا کے دینی پڑے۔ سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ بچے کی ہر ڈیمانڈ پوری نہیں بھی کر سکتے، لیکن چونکہ بچے ضد اتنی کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہر حال میں پوری کرنی ہی پڑتی ہے۔ بس اسی طرح جو ٹائم ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کچھ بچوں کے کھانے کے لیے بناؤں، پر کھانے کے لیے ایسا سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بناؤں، تو بس فریج کے اندر سالن پہلے سے پڑا ہوا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ بس میں اسی کے ساتھ بچوں کو روٹیاں بنا دیتی ہوں رات میں۔ تو آٹا میرا گوندنے والا تھا، تو میں نے سوچا چلے میں آٹا ساتھ ساتھ گوند دیتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بات کرتی جاتی ہوں۔ بچے بھی ساتھ ساتھ کھیل رہے ہیں، ان پہ بھی ساتھ ساتھ نظر رکھی ہوئی ہے میں نے، وہ اس ٹائم باہر گراج میں پلے کر رہے ہیں، کیونکہ میرے کچن میں ڈور ہے سامنے سے، بس گراج کے اندر سے میرا کچن نکلتا ہے، تو اس سے میں ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو میں اکیلا، بچوں کو میں کیا، میرے خیال میں کوئی بھی مدر جو بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی ہوگی، بچوں پہ ہمیں نظر رکھنی ہی پڑتی ہے، کیونکہ بچہ الٹا کام نہ کر رہا ہو، کہ غلط چیز منہ میں نہ ڈالیں یا غلط جگہ پہ ہاتھ نہ مار لیں۔ اس لیے مجھے تو ہر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچوں پہ نظر نہ رکھوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سارا دن بیٹھتی نہیں ہوں، بس بچوں پہ نظر رکھتی، مطلب بچوں کو دیکھتی رہتی ہوں، ان کے پیچھے پیچھے جدھر وہ گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر، اور ساتھ ساتھ میرا دودھ بوائل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ ہی میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کے بعد بس پھر یہ ہے کہ عبد المعز آج کل آپ کو پتہ ہے بچوں کو سب اسکول سے چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، ایک تو دسمبر کی چھٹیاں تو ویسے بھی بچوں کو ہونی تھیں، بٹ دسمبر کی چھٹیوں کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ اب انہوں نے کرونا کی وجہ سے بھی چھٹیاں اور بچوں کی بڑھا دی ہیں، جس کی وجہ سے اب پہلے تو دسمبر کی 10 to 15 چھٹیاں ہوتی ہیں، اب تو انہوں نے کافی زیادہ چھٹیاں دے دی ہیں، 10 جنوری تھی بچوں کو آف دے دیا اسکول سے، اور اس کا ہوا یہ ہے کہ اوپر ساتھ انہوں نے ویکیشن ورک بھی بچوں کو بہت زیادہ دے دیا، اور اب یہ ویکیشن ورک بھی دیا، اور ساتھ مطلب کہ اب 10 دسمبر کو ان کو سبمٹ بھی کروانا ہے۔ ابھی میں 2 کو لے کے آئی ہوں اور 10 کو اس کو سبمٹ بھی کروانا ہے، تو اب بس اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ بس جلدی سے بچوں کو جو ہے نا ہوم ورک کی پریپریشن اب کروائیں۔ تو بس اس کو ابھی تو فی الحال میں ہوم ورک نہیں اس کو کروا رہی، ابھی تک میں اس کو ویسے اس کا جو دوسرا ہوم ورک ہے وہ لرن کروا رہی تھی۔ ٹیوشن بھی جاتا ہے، ایک ٹائم میں بھی پڑھاتی ہوں، ٹیوشن بھی پڑھنے جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو ٹیوشن پہ تو ان کے سب پہ تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن گھر آ کے میں ضرور اس کو ساتھ ساتھ پڑھاتی ہوں،
کہ جو وہ پڑھ کے آیا ہے، جو اس کی مسنگز ہو جاتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ پھر میں اس کو گھر آ کے کور ضرور کرواتی ہوں۔ اس طرح اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری مما نے مجھے گھر سے کے چیک کرنا ہے، اس لیے وہ کیئرفلی اپنا کام کر کے آتے ہیں کہ اگر میں ٹیوشن میں مسنگ کروں گا تو مجھے گھر سے کے دوبارہ کام کرنا پڑے گا، اور میں کرواتی ہوں، اس کو کسی حال میں چھوڑتی نہیں ہوں کہ اس کو کہہ دوں جی نہیں نہیں کوئی بات نہیں، اگر آپ آج کر رہے ہو مسنگ تو اٹس اوکے، نہیں، میں اس کی مسنگ سے اس کو ریز کروا کے دوبارہ کرواتی ہوں۔ اب میں اس ٹائم یہی کر رہی تھی، اس نے ورڈ میک سینٹینسز کہا رہا تھا، تو نیم کا اس نے سینٹینس بنانا تھا، تو اس نے رائٹ کیا جی مائی نیم از، رائٹ کرنا تھا مائی نیم از عبد المعز، اس نے رائٹ کیا مائی نیم از معز عبد المعز، آپ نے یہ کیوں ایسے رائٹ کیا ہے؟ مما جی ویسے ہی بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج اپنا نام ایسے رائٹ کرتا ہوں تو میں نے ایسے رائٹ کر لیا۔ مطلب بچہ، اس کو بھی اتنی سینس نہیں ہے کہ ایسے کرنے سے، الٹا نام لکھنے سے اس کا نام غلط ہو جائے گا، وہ کہتا ہے میرا دل کر رہا تھا میں اپنا نام ایسے رائٹ کر لوں تو میں نے ایسے رائٹ کر لیا۔ تو وہ پھر میں نے اس کو ریز کرا اور میں نے اسے بتایا بیٹا ہم اپنے نام میں چینجنگ نہیں کر سکتے، جیسے آپ کا نام رائٹ کیا ہوا آپ کو اپنا نام ویسے ہی رائٹ کرنا چاہیے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے مما جی۔ اور بس ایسے باقی اور جو مسنگز وغیرہ اس کی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی سی، وہ میں اس کو کور کروا رہی تھی۔ اور اب بچوں کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ویسے بہت لیٹ آتے ہیں شاپ سے، پر آج انہوں نے جلدی آنا ہے، آج بچوں نے فون کیا تھا پاپا جلدی گھر آئیے گا، تو بس وہ جب آتے ہیں وہ تو دکان سے مطلب کھانا کھا کے ہی آتے ہیں۔ اب آج تو سر جلدی آئیں گے تو آج تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ آگے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، موسٹلی تو وہ کھا کے ہی آتے ہیں، کیونکہ دکان پہ لڑکے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو کھانا کھلانا ہوتا ہے تو ساتھ پھر وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اب بس بچوں کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی تاکہ بچوں کو کھانا چھانا کھلا کے فارغ کر دوں، اور پھر اس کے بعد اس کے بابا نے گھر سے آ جانا ہے، پھر بچوں نے اپنے بابا کے ساتھ پلے کرنے لگ جانا ہے۔ اور ویسے بھی میں نے آج کپڑے بھی واش کیے تھے، وہ بھی اب چھت سے اتارے ہیں، وہ بھی فولڈ کر کے بس ڈریسنگ پہ رکھ آئی ہیں، اور بھی اس کو کبرز وغیرہ پہ میں نے رکھنا ہے۔ مطلب آج بس بیزی ڈے ہی گزرا، اس لیے جو آج کا میرا ولاگ ہے وہ شام کے بعد میں نے سٹارٹ کیا، اور صبح سے سٹارٹ نہیں کیا۔ صبح بس گھر کے کام شام میں اسی طرح لگی ہوئی تھی، بچوں کو شاور دیا، ٹیوشن چھوڑا، آئے، پھر ان کو چھوڑنے کے آنے کے بعد میں بس لانڈری کرنے گئی، لانڈری کر کے آئی، کھانا شانا کھایا، اور پھر بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا، بچے آئے ہیں، پھر ان کے بعد کی روٹین تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے جو ہوا ہے۔ اب بس بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، اور جو بچیاں دونوں وہ بھی ساتھ ہی ادھر آ گئی ہیں۔ جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی مطلب اتنا زیادہ کھانا وانا نہیں کھاتی، پر یہ کہ پاس کھڑی ہوتی ہے تو میں چھوٹی چھوٹی سی بائٹس دیتی ضرور ہوں اس کو، تاکہ اس کو بھی کھانے کی تھوڑی سی عادت پڑے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی بائٹس بنا کے اب بیٹی کو کھلا رہی تھی، چھوٹی سی بائٹ اس کو بنا کے دے رہی ہوں کہ یشفا آپ بھی کھائیں، ایک دو بائٹس کھائے گی اس کے پاس کہے گی ماما بچ، تو ایسے کہے گی۔ اور جو زلنا ہے اس کو بھی میں بائٹ بنا کے دے رہی ہوں، پر وہ یہ کہے گی ماما کہ میں نے تو آلو ہی کھانا ہے، میں نے تو پوٹیٹو ہی کھانا ہے، وہ دیکھیے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے اپنے فنگر سے، اس کو شوق ہے ذرا آلو مطلب کہ کھانا شروع ہے نا تو اس کو ذرا ٹیسٹی لگتے ہیں، تو وہ سب ہنڈیا میں جو آلو ڈال کے دیتی ہوں نا وہ شوق سے کھاتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہوں گے میرے کمرے کا حال میسی ہوا ہے، ایکچولی میسی اس لیے میں آج میری لانڈری سے بس کپڑے شپڑے ریپ کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو اب میں اس کو بس کبرٹ میں لگاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ بس اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو کھانا چھانا کھلا کے، اور بچوں کی جو روٹین اسکول کی بنی ہوئی تھی کہ میں بچوں کو 9 o'clock سلا دیتی تھی کہ صبح اسکول جانا ہوتا تھا، اب بھی بچوں کی فی الحال وہی روٹین ہے، بچوں کی روٹین بالکل بھی چینج نہیں ہوئی ہے۔ اور اب بس ان کے بابا آ گئے ہیں، اور اب بس یہ اپنے بابا سے پلے کرنے لگ گئی ہیں، وہ کہے گی یہ میرے بابا ہے، وہ کہے گی یہ میرے بابا ہے، ایسے بس بابا سے لڑتی رہیں گی، میرے بابا کرتی رہیں گی۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیز شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں شاد آباد و خوش رکھیں، ہمارے بچی اور بچیوں کے نیک نصیب اور نیک مقدر کرے، آمین، ہمارے رزق میں برکت عطا کرے، صحت تندرستی شفا عطا کرے، اور ہمارے اوپر یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے اللہ تعالی ہر کسی کو اس جو مضر مرض ہے اس سے بچا کے رکھیں، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالی ہر کسی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں اضافہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے